Hello, Assalamu alaikum. Shah Latif Model High School, Deherki. Welcome to online lectures. Class 5th, Subject Urdu. Lesson number 19, Eid ul-Fitr. Learning Objectives. بچے اس سبق میں عید الفطر کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں کو سبق میں عید کی تیاریوں کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ بچے سبق کی مشق حل کر سکیں گے۔ سبق 19واں عید الفطر۔ سب سے پہلے اس سبق کا تعارف۔ سبق عید الفطر اردو کی 5ویں کتاب میں درج ذیل دیا گیا ہے۔ اس سبق میں بچوں کو عید الفطر کے بارے میں پڑھایا جائے گا۔ سبق 19واں عید الفطر۔ اس سبق کے ہر پیراگراف کے ساتھ اس کا خلاصہ لازمی کیا جائے گا۔ پیراگراف نمبر 1۔ ساجد نے رمضان کے پورے روزے رکھے تھے۔ 29ویں روزے کو اسے افطار کے وقت کا بڑی بے چینی سے انتظار تھا۔ اس لیے نہیں کہ وہ روزہ لگ رہا تھا، بلکہ اس لیے اس روز عید کا چاند نظر آنے کا امکان تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، معلوم نہیں آج چاند ہو یا نہ ہو۔ مغرب کی اذان سے چند منٹ پہلے وہ اپنے مکان کی چھت پر جا پہنچا۔ آس پاس کی چھتوں پر بھی لوگ چاند دیکھنے کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آسمان کے مغربی کنارے پر باریک سا چاند دکھائی دیا۔ ساجد خوشی سے چلایا، چاند ہو گیا، چاند ہو گیا۔ اس کی آواز سن کر دوسرے بھائی بہن بھی چھت پر چڑھ آئے۔ سب نے چاند دیکھا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ پہلے پیراگراف کا خلاصہ۔ اس سبق میں عید الفطر کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عید الفطر کے حوالے سے ایک لڑکے کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ اس لڑکے کا نام ساجد تھا۔ ساجد نے رمضان کے پورے روزے رکھے تھے۔ آخری روزے پر اسے بہت انتظار تھا کہ عید کا چاند آج نظر آئے گا کہ نہیں۔ ساجد اس بے چینی کی حالت میں مغرب کی اذان سے کچھ دیر پہلے گھر کی چھت پر چلا گیا۔ گھر کے چھتوں پر بہت سے لوگ چاند کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آسمان پر باریک سا چاند دکھائی دیا۔ ساجد بے حد خوشی سے چلا اٹھا کہ چاند نظر آ گیا۔ اس کی آواز سن کر اس کے بھائی بہن بھی چاند دیکھنے چھت پر آ گئے اور سب نے ایک دوسرے کو چاند کی مبارکباد دی۔ پیراگراف نمبر 2۔ ان سب بچوں کو عید کی تیاری کی فکر ہوئی اور انہوں نے عید کے نئے کپڑے، موزے اور جوتے وغیرہ تیار کر لیے۔ بچیوں نے مل کر ایک دوسرے کو مہندی لگائی۔ اس کے بعد سب جا کر اپنے اپنے پلنگ پر لیٹ گئے تاکہ صبح سویرے ہی اٹھ جائیں۔
ساجد کو تو رات بھر خواب میں عید کے منظر دکھائی دیتے رہے۔ اگلے روز صبح کی نماز کے بعد ساجد اور اس کے بہن بھائیوں نے نہا دھو کر اجلے کپڑے پہنے۔ امی نے جلدی جلدی سوئیاں تیار کیں جو سب نے مل کر کھائیں۔ سب لوگ عید گاہ جانے کو تیار تھے کہ امی جان نے یاد دلایا کہ ابھی فطرہ ادا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ سب گھر والوں کی فطرے کی رقم پڑوس میں رہنے والی ایک بیوہ عورت کو پہنچائی گئی۔ دوسرے پیراگراف کا خلاصہ۔ بچوں نے عید کی تیاریاں کرنی شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے عید کے لیے نئے کپڑے، موزے اور جوتے سب تیار کر کے رکھ دیے تھے۔ بچیوں نے عید کی مہندی لگائی، پھر سب سو گئے تاکہ صبح سویرے اٹھ سکیں۔ ساجد ساری رات عید کے دن کے بارے میں سوچتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ساجد اور اس کے بہن بھائیوں نے نہا دھو کر نئے کپڑے پہنے، امی کے ہاتھ کی سوئیاں بھی کھائیں۔ سب لوگ عید گاہ جانے ہی کی تیاری میں تھے کہ امی جان نے کہا کہ فطرہ ادا نہیں کیا گیا۔ گھر والوں نے اپنی فطرے کی رقم پڑوس کی ایک بیوہ عورت کو ادا کر دی تھی۔ پیراگراف نمبر 3۔ اب سب بچے اپنے والد کے ہمراہ عید گاہ کو روانہ ہو گئے۔ ہر گلی اور ہر سڑک پر عید گاہ جانے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا اور تکبیر کی صداؤں سے فضا گونج رہی تھی۔ عید گاہ پہنچے تو وہاں پہلے ہی سے بہت سے لوگ موجود تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عید گاہ کا سارا میدان بھر گیا۔ نماز شروع ہوئی تو پورے میدان پر خاموشی چھا گئی۔ نماز کے بعد امام صاحب نے خطبہ پڑھا اور آخر میں بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے اور عالمی امن کے لیے۔ اس کے بعد لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی، گلے ملے اور گھروں کو واپس روانہ ہو گئے۔ واپسی پر پھر وہی چہل پہل تھی۔ تیسرے پیراگراف کا خلاصہ۔ سب بچے اپنے والد کے ساتھ عید گاہ کی طرف چلے گئے۔ سب بچے عید گاہ پہنچے تو دیکھا کہ عید گاہ لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا ہے۔ پھر میدان میں بالکل خاموشی سی چھا گئی جب امام صاحب نے خطبہ پڑھنا شروع کیا۔ امام صاحب نے خطبے کے بعد بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ پاکستان اور اہل پاکستان کے لیے، مسلمانوں کی سلامتی کے لیے، اسلام کی ترقی کے لیے اور پرسکون امن کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ لوگوں نے ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دی اور پھر سب اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ پیراگراف نمبر 4۔ گھر واپس پہنچے تو رشتہ داروں، دوستوں اور پڑوسیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آنے والوں کی میٹھی اور نمکین چیزوں سے توضع کی گئی۔ میل ملاقات
اور آمد و رفت کا یہ سلسلہ مغرب تک جاری رہا۔ آخری پیراگراف کا خلاصہ۔ گھر جا کر اپنے رشتہ داروں، دوستوں، پڑوسیوں سب سے عید ملے اور کچھ لوگ عید ملنے گھر آئے تو ان کے مہمان نوازی جاری رہی۔ یہ عید کے دن مغرب تک سلسلہ جاری چلتا رہا۔ اب آتے ہیں مشق کی طرف۔ مشق کا حصہ الف۔ حصہ الف کا پہلا سوال، عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟ پہلے سوال کا جواب، عید الفطر رمضان کے آخری روزے کے بعد منائی جاتی ہے۔ مشق کا دوسرا سوال، ماہ رمضان کی کون سی تاریخ کو لوگ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کیوں؟ دوسرے سوال کا جواب ہے، ماہ رمضان کی 30 یا 29ویں تاریخ کو روزے پورے ہو جاتے ہیں، پھر لوگ عید کا چاند دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں عید منانے کے لیے۔ تیسرا سوال، بچے عید کے لیے کیا تیاریاں کرتے ہیں؟ تیسرے سوال کا جواب، بچے عید کے لیے اپنے نئے کپڑے، موزے اور جوتوں کی تیاریاں کرتے ہیں۔ چوتھا سوال، عید گاہ روانہ ہونے سے پہلے عام طور پر کیا کھایا جاتا ہے؟ چوتھے سوال کا جواب، عید گاہ روانہ ہونے سے پہلے سوئیاں کھائی جاتی ہیں۔ پانچواں سوال، عید کی نماز عام طور پر کہاں ادا کی جاتی ہے؟ پانچویں سوال کا جواب، عید کی نماز عام طور پر عیدگاہ یا کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں مشق کے حصہ بے کی طرف۔ خالی جگہوں کو دیے ہوئے الفاظ سے پر کیجیے۔ الفاظ ہیں کھلے میدان، اجلے، فطرہ۔ پہلا خال ہے، عید کے روز ہم اجلے کپڑے پہنتے ہیں۔ پہلے خال میں اجلے لکھیں گے۔ دوسرا خال ہے، فطرہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ دوسرے خال میں آپ فطرہ لکھیں گے۔ تیسرا خال، نماز عید عام طور پر کسی کھلے میدان میں ادا کی جاتی ہے۔ تیسرے خال میں کھلے میدان آپ لکھیں گے۔ اسی طرح آپ ان خال کو مکمل کر کے لکھیں گے۔ اب آتے ہیں مشق کے آخری پیراگراف کی طرف۔ فطرہ اس صدقے کو کہتے ہیں جو ہر مسلمان رمضان شریف کے روزے پورے ہونے کی خوشی میں غریبوں کو دیتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ روزے دار سے روزوں میں اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو
تو فطرے کی برکت سے معاف ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جمعے کی نماز میں خطبہ نماز سے پہلے ہوتا ہے، مگر عید کی نماز میں خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ اس سبق کی مشق یہیں تک مکمل ہوتی ہے۔ مسلمان عید الفطر کے دن گلے ملتے ہیں اور عید مبارکباد دیتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ آن لائن لیکچرز۔ اللہ حافظ۔